اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما كتب عليهم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس كخشیۃ اللہ او اشد خشیہ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 77۔ الم ترى، کیا نہیں آپ نے دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی جانب، قیل لہم، کہا گیا تھا ان لوگوں سے، کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو۔ جس طرح کے اوپر کی آیت سے بھی یہ بات واضح ہوئی کہ اس دور میں کفار کے علاقوں میں مسلمانوں کی مظلومیت اور بے بسی کا جو حال تھا، ان حالات میں مدینہ کے مسلمانوں کے اندر جنگ کا ایک احساس پیدا ہونا ناگزیر تھا۔ مسلمان اپنے اس احساس کا ذکر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہی کہتے کہ ابھی صبر کرو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، یعنی فی الحال تمہیں جہاد کا حکم نہیں دیا گیا، اس لیے تم نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ گویا نماز اور زکوٰۃ ایک لحاظ سے جہاد کی تیاری بھی ہے کہ جس طرح اس میں نظم و ضبط ہے اور قربانی ہے، وہ انسان کو سکھلاتی ہے کہ اس نے کس طرح صبر کے ساتھ اور کس طرح نظم و ضبط کے ساتھ جہاد بھی کرنا ہے۔ اور اسی کیفیت میں منافقین بھی جب مسلمان اس بات کا اظہار کرتے کہ اللہ کے پیغمبر اگر ہمیں اجازت دی جائے تو ہم ان کفار کے خلاف لڑیں گے، تو وہاں پر منافقین بھی موجود ہوتے اور وہ بھی بڑی بڑی باتیں کرتے کہ جناب موقع مل جائے تو پھر دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دے دی گئی، تو اس کے بارے میں اس لیے فرمایا فلما، پس جب کتب، فرض کر دیا گیا، علیہم القتال، ان پر قتال کرنا یعنی جہاد کرنا، لڑنا، اذا فریق، پس ایک گروہ، منہم، ان میں سے، یخشون الناس، ڈرنے لگا لوگوں سے، کخشیۃ اللہ، جس طرح کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا، یعنی انہیں موت کا ڈر اور لوگوں کا ڈر ان پر اس قدر غالب ہو گیا، اس قدر چھا گیا، کیونکہ نفاق کی وجہ سے وہ باتیں تو بہت بڑی بڑی کر لیتے تھے لیکن اندر کی جو کیفیت تھی وہ تو بہت دیگر کو تھی۔ اس لیے جب جہاد کا حکم آیا تو پیچھے رہ جانے کی عادتیں، بہانے تراشنے کی عادتیں اور بہت سے مسائل پیش آنے لگے، تو اس لیے فرمایا کہ ان کے دل میں اصل بات یہ ہے کہ ایسا خوف بیٹھ گیا ہے، ایسا خوف بیٹھ گیا ہے کہ جیسا خوف اللہ کا ہونا چاہیے تھا ان کے دل میں، تو اللہ کے بجائے ان کے دلوں میں تو لوگوں کا ہی خوف بیٹھ گیا ہے، او اشد خشیتاً، یا اس سے بھی زیادہ خوف، یعنی جتنا خوف انسان کے دل میں اللہ کا ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑھ کر خوف ان کے دل میں ان لوگوں کا بیٹھ گیا ہے جن سے انہوں نے جہاد کرنا ہے۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، لما کتبت، کس لیے تو نے فرض کر دیا ہے، علینا، ہم پر، القتال، قتال، جہاد، یا اللہ تو نے لڑنا ہم پر کیوں اتنے جلدی فرض کر دیا ہے، لولا اخرتنا، کیوں نہیں تو نے مؤخر کر دیا، الی اجل قریب، ایک قریبی مدت تک کے لیے، یعنی فی الحال اگر یہ فرض نہ ہوتا، کچھ عرصہ ہمیں مزید مہلت مل جاتی۔ اب دو کیفیات تھی، ایک طرف وہ مومنین تھے جن کو حقیقی طور پر یہ جذبہ ان کے اندر کار فرما تھا کہ وہ لوگ انتظار کر رہے تھے کہ اگر ہمیں اجازت ملے تو ہم ان کافروں سے بدلہ لیں جن لوگوں نے ان مظلوم مسلمانوں پر ظلم اور ستم کے پہاڑ ڈھا دیے ہیں، اور دوسری طرف یہ لوگ تھے جو صرف باتیں تو بہت کر لیتے تھے ان کی معیت میں ان کے ساتھ بیٹھ کر، لیکن جب وقت آیا تو ان پر خوف ایسا طاری ہوا اور الٹا یہ کہنے لگے کہ کاش ابھی یہ جہاد فرض نہ ہوا ہوتا۔ تو اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، متاع الدنیا قلیل، دنیا کا ساز و سامان بہت تھوڑا ہے۔ لڑائی سے ہچکچانے والے کمزور ایمان والوں اور منافقین کا حوصلہ دو باتوں سے بلند فرمایا جا رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جو دنیا کی بے ثباتی ہے یہ کر کے جہاد کا ذکر، کیونکہ دنیا جتنی بھی ہو جائے وہ فانی ہے، اور فانی جتنی بھی ہو وہ تھوڑی ہے، فانی اور باقی کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، جس طرح کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈبو کر نکالے اور اس کی انگلی پر تھوڑی سی جو نمی ہے، ایسی ہی مثال دنیا اور آخرت کی ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میری اور دنیا کی مثال ایک مسافر کی سی ہے
جو ایک درخت کے سائے میں آرام کرتا ہے اور پھر اسے چھوڑ کر روانہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو کیفیت ہے، اس لیے فرمایا کہ جو یہ دنیا ہے، دنیا کی زندگی، یہ تو تھوڑا سا ساز و سامان ہے، اس میں کوئی ثبات نہیں، کوئی ہمیشگی نہیں ہے۔ دوسری بات والآخرۃ، اور آخرت خیر، بہتر ہے، لمن اتقی، اس شخص کے لیے جس کے اندر تقوی ہو، یعنی متقی انسان کے لیے آخرت بہت بہتر ہے، کیونکہ ایک تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ یہاں دنیا میں تو کوئی نعمت حاصل ہوتی بھی ہے تو اس کے زوال کا ڈر لگا رہتا ہے، وہاں یہ اطمینان ہوگا کہ جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بار مل گئی ہے تو اس نے ہمیشہ ہمیشہ انسان کے پاس ہی رہنا ہے، تو اس لیے آخرت بہت بہتر ہے اور نہ ختم ہونے والی ہے۔ ولا تظلمون، اور تم پر نہیں ظلم کیا جائے گا، فتیلا، ایک دھاگے کے برابر بھی، یعنی ذرہ بھی تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جو بھی تم اعمال کر رہے ہو، اللہ کی راہ میں قربانیاں دے رہے ہو، چاہے وہ جانی ہیں چاہے وہ مالی لحاظ سے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے، اور اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں کا بہت بڑھا چڑھا کے آخرت میں تمہیں بدلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیت خالص کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم بھی جو تھوڑے بہت اعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بھی اچھا بدلہ دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔